إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا ہے جس نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں اس دنیا میں انسان کا دل جن چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے، جھکتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کی ایک ترتیب بیان فرمائی، اس کی ایک لسٹ بیان فرمائی. قرآن مجید کی وہی آیت کریمہ میں نے مسنون خطبے کے بعد آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے. زُگِّنَ لِلنَّاسِ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھی گئی ہے. زُگِّنَ لِلنَّاسِ وہ چیزیں جن کی طرف ایک انسان کا دل گھسیٹتا ہے، ایک انسان کا دل مائل ہوتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے، ان کی محبت رکھی گئی ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے زُگِّنَ مزین کی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت. اور ساری چیزوں میں، ساری دنیا میں سب سے زیادہ انسان کا دل جس چیز کی طرف کھینچتا ہے، جس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ عز و جل نے ترتیب سے ان چیزوں کو بیان فرمایا. من النساء، پہلے نمبر پر عورتیں ہیں. عورت سے زیادہ اور کوئی چیز، اور کوئی مخلوق، اور کوئی ایسی چیز دنیا میں موجود نہیں ہے جس کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے. یہ خود خالق کائنات بیان کر رہا ہے. من النساء. سیکنڈ نمبر پر والبنین، مرد، بچے، لڑکے. بڑا انسان بڑی چاہت سے ان کو پالتا ہے، بڑی محبت سے انہیں پالتا ہے. من النساء والبنین. تیسرے نمبر پر قرآن مجید کہتا ہے والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ. القناطیر، سونے اور چاندی کے ڈھیر، خزانے.
آج کے زمانے میں آپ کہیں بینک بیلنس، آپ کی پراپرٹی، سونا اور چاندی، اسے جمع کر کے رکھنا، سبحان اللہ، اور اسے تیسرے نمبر پر قرآن میں رکھا گیا ہے، والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، چوتھے نمبر پر والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے. آپ شاید اسے سمجھ نہیں پائیں گے، اس چوتھے لفظ کو شاید آپ سمجھ نہیں پائیں گے. سواریاں، آپ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں سواری کو بچے کی طرح پالتے ہیں، کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے. جی ہاں، سنگل ہینڈ یوز بولتے ہیں، میری گاڑی میں ہی چلاؤں گا، بیٹھنا تو پیچھے بیٹھو، آپ مولوی رہیں، آپ قاری رہیں، آپ میرے استاد رہیں، آپ پیچھے بیٹھیں گے، سٹیئرنگ کسی کو میں نہیں دے دوں گا. یہ قرآن کہتا ہے، یہ مرغوب ہے یہ چیز، آدمی کی طرف، آدمی کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. اس میں سے ایک چیز ہے سواری، والخیل المسومہ، مگر اس کا نمبر چوتھا ہے. والانعام، چوپائے وہ زمانے میں تھے، 100، 200، 1000، 2000، 5000، ریوڑ کے ریوڑ. والانعام والحرث، اور آخر میں اللہ عز و جل نے کہا کھیتی باڑی. 100 ایکڑ، 200 ایکڑ، کھڑے ہو کر نگاہ ڈالیں تو جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک کی زمین ہماری. یہ وہ چیزیں ہیں، قرآن میں رب نے کہا 14 نمبر کی آیت، تیسرے پارے کی آیت، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ نے یہ ترتیب بیان فرمائی. ابن کثیر رحمہ، اس کے بعد اللہ کا ایک لفظ ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی ہی ساز و سامان ہے، یہ دنیا میں فخر و غرور کی چیزیں ہیں. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس جو ہے سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. پوری آیت اس طریقے سے ہے. اس آیت کی شرح ابن کثیر رحمہ اللہ، ہمیشہ میں ان سے پڑھ کر آپ کو بولنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ تفسیر ایسی بیان کرتے ہیں، یخبر تعالی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے انسان کو، اما ذکر للناس فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے مزین کی گئی، انسان کا دل وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی طرف مائل ہوتا ہے. من انواع الملاذ فبدأ بالنساء، ابن کثیر کا لفظ دیکھو کیسا ہے، اللہ نے شروع کیا عورتوں سے. اللہ اکبر. فبدأ بالنساء، ساری دنیا کی چیزوں میں اللہ عز و جل نے شروع کس سے کیا ہے؟ فبدأ بالنساء، اللہ نے عورتوں سے شروع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ خود ابن کثیر کہتے ہیں لأن الفتنة بہن اشد، عورتوں کا جو فتنہ ہے سب سے بڑا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فاتقوا الدنیا، دنیا کے فتنوں سے بچو، واتقوا النساء، ساری دنیا کے فتنے ایک طرف، عورتوں کا فتنہ ایک طرف. یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس مجلس میں، اس جمعہ میں بیٹھنے والے ہر آدمی جانتے ہیں دنیا میں عورت شامل ہے، مگر اسے الگ سے کہا گیا ہے، الگ سے کہا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ عورت ساری دنیا میں سب سے زیادہ مردوں کے لیے مضر ہے. ایک اور حدیث، صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے میرے بعد کوئی فتنہ مردوں کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں چھوڑا ہے جو عورتوں سے بڑا ہو. عورت سے بڑا مرد کے لیے کوئی فتنہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی زبانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے میرے بعد عورت سے بڑا فتنہ مرد کے لیے میں نے نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. لیکن جہاں عورت بد کردار ہونے کی وجہ سے، بد اخلاق ہونے کی وجہ سے، بد زبان ہونے کی وجہ سے، جاہل ہونے کی وجہ سے ایک فتنہ ہے، وہی اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے وہ عورت ہی ہے. دونوں باتیں، دونوں چیزیں ہیں. اور حدیث صحیح مسلم کی ہے. میں دعا کرتا ہوں حدیث پڑھنے سے پہلے اللہ عز و جل ہر مسلمان عورت کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دنیا متاع، ساری دنیا ایک سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور ساری دنیا میں یاد رکھو، ساری دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے وہ نیک بیوی ہے. کون ہے؟
بیوی نہیں، بیوی نہیں، اس غلط فہمی میں مت رہنا، بیوی نہیں، عورت نہیں، نیک بیوی، نیک عورت. سبحان اللہ، یہ نیکی کے لفظ کو ملا کر جسے ملی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. کون ہے نیک بیوی؟ اللہ کے نبی کے پاس نیک بیوی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان نظر الیہا سرتہ، اگر شوہر کبھی بھی اس کی طرف دیکھتا ہے تو عورت مسکراتی ہے. شوہر کو کبھی بھی عورت غصے سے نہیں دیکھتی، شوہر کو کبھی بھی عورت نفرت سے نہیں دیکھتی. ان نظر الیہا سرتہ، اگر اس کی طرف شوہر کبھی دیکھتا ہے اسے ہزار پریشانیاں ہو مگر بیوی ہمیشہ شوہر کو مسکرا کر دیکھتی ہے. میرے نبی کے پاس یہ نیک بیوی ہے، اللہ کے رسول کے پاس یہ نیک بیوی ہے. دنیا کا کون مولوی فتوے میں کیا بولتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے، اللہ کے رسول نیک بیوی سے کہہ رہے ہیں ان نظر الیہا سرتہ. سیکنڈ، وان امرها اطاعتہ، اگر کوئی چیز کا حکم دے شوہر فوراً وہ عورت اسے بجا لائے، کبھی شوہر کو پلٹا کر جواب نہ دے، کبھی شوہر کی نافرمانی نہ کرے، ہمیشہ شوہر کی ہر بات میں فرما برداری کرے. رسول کہتے ہیں یہ نیک بیوی ہے. غور سے سنتے جاؤ. تیسری چیز اللہ کے رسول نے کہا وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، رواہ الامام مسلم. اگر شوہر کسی کام سے باہر چلا جائے، شوہر کسی کام سے غاب عنها غائب ہو جائے، باہر چلا جائے، گاؤں چھوڑ کر یا کام پر، جاب پر، وطن چھوڑ کر کسی بھی کام سے چلا جائے، نیک بیوی وہ ہے جو اپنے جان کی حفاظت کرے، شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی گندی حرکت نہ کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے. شوہر جیسے ہی باہر چلا جائے اس کے مال کے اندر بھی خیانت نہ کرے. امام مسلم کہتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ کے رسول نے کہا یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے ایسی عورت، اور یہ نیک عورت ہے. اس لیے میں نے پہلے دعا کر لیا اللہ ہر عورت کو اس حدیث کے مطابق نیک بنائے. قرآن کی ایک آیت اترتی ہے سورہ توبہ کی، والذین یکنزون الذهب والفضہ، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. جب قرآن کی آیت اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، کہا تبا للذهب والفضہ، نبی کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، برباد ہو جائیں وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. فشق ذلك على اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی زبان سے جب یہ لفظ نکلا سونا چاندی جمع کرنے کے بارے میں، نبی نے اتنا بڑا لفظ کہہ دیا ہے، بڑی تکلیف ہوئی صحابہ کو. صحابہ نے پوچھا فَأَيُّ مَالٍ نَتَّخِذْ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سونا چاندی اگر نہیں جمع کریں گے کون سا مال ہے جو سونے اور چاندی سے بہتر ہے جسے ہم جمع کریں گے؟ سبحان اللہ. شاید میں جانتا ہوں جو لوگ مستقل میرے جمعہ میں رہتے ہیں اور درس میں رہتے ہیں، یہ حدیث مجھ سے سنے ہیں، یہ حدیث مجھ سے سنے ہیں کم سے کم 5-6 مرتبہ گزشتہ 10 سالوں میں. یہ حدیث میں نے بیان کی ہے آپ کے سامنے. سونے چاندی سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو نبی ہمیں بتائیے، ہم وہ چیز جمع کریں گے. اللہ سے دعا ہے ایک بار اور، اللہ وہ چیز جو سونے سے بہتر، سونے چاندی سے بہتر، اس وقت اس پوری مجلس میں کوئی اونگ بھی نہیں رہا ہے، اس لیے کہ سونے چاندی سے بہتر کون سی چیز ہے؟ کم سے کم جمعہ میں آنے کا وہ تو پیدا ہو جائے. وہ کون سی چیز ہے جو رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو سونے اور چاندی سے بہتر ہے؟ اللہ اکبر. سنو نبی کا جواب. کیا جمع کریں اللہ کے رسول؟ اگر سونے چاندی کو نہیں جمع کریں، قلباً شاکرہ، لسانا ذاکرہ، وزوجة تعین احدکم علی امر الاخرہ، رواہ الامام احمد والحدیث صحیح. امام احمد نے اس کو روایت کیا، حدیث صحیح. 3 چیزیں کسی کو مل گئی، اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ سونے اور چاندی سے بہتر ہے. کیا ہیں 3 چیزیں؟ لسانا ذاکرہ، ہمیشہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر رہے. اگر کسی کو ذکر کرنے والی زبان مل گئی، گانے سننے والی نہیں، گانے گانے والی نہیں،
सिंगिंग कंपटीशन में जाकर बच्चों को खड़ा करने वाली नहीं, बल्कि जिक्र करने वाली। बोलो बेटे सुभान अल्लाह, नीचे सीढ़ी उतरे तो सुभान अल्लाह बोलो, सीढ़ी चढ़े तो अल्लाह अकबर बोलो, सुभान अल्लाह। घर में आओ तो बिस्मिल्लाह बोलो, बाहर जाओ तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो, हाथ में लुकमा उठाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, खाना खत्म करो तो जिक्र करो, उठो तो जिक्र, बैठो तो जिक्र, सवारी में जिक्र, चलते हुए जिक्र। ला तंसा जिक्र अल्लाह, कभी भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना बनो। ये जबान अगर किसी को मिल गई ये सोने चांदी से बेहतर है। दूसरी चीज कल्बन शाकिरा, हमेशा शुक्रिया वाला दिल। कौन सा दिल? कौन सा दिल? अल्लाह जिस हाल में तूने रखा है तेरा शुक्र है। हमेशा शिकायतें नहीं, रोना नहीं। रोना मैं कई लोगों को ऐसे देखा हूं, याद रखो ये सिफत अगर है तो दूर कर लो इसे, इसलिए कि ये जहन्नमियों की सिफत है। हर वक्त रोते रहते हैं, हर वक्त खास घर है रोते हैं, एक से दो घर हुए रोते हैं, औलाद भी अल्लाह ने अता की रोते हैं, बच्चे पढ़कर अच्छे भी हो गए रोते रहते हैं, कभी भी देखो रोते रहते हैं। ऐसे नमूनों से मैं मिला हूं, पता नहीं आप मिले नहीं मिले मुझे नहीं मालूम, मेरी मुलाकात होती है और हमेशा उनकी जबान पर यह होता है मैंने किसका क्या बिगाड़ा, क्यों लोग मुझसे जलते हैं, क्यों लोग मुझसे हसद करते हैं, क्यों फला क्यों फला क्यों फला। हमारे उस्ताद हमेशा कहा करते थे मौसम भी आम का है, कोई शख्स नीम के दरख्त को पत्थर नहीं मारता, लेकिन लोग आम के दरख्त को पत्थर मारते हैं। हमारे उस्ताद कहा करते थे कोई शख्स नीम के झाड़ को पत्थर नहीं मारता, इसलिए कि वो झाड़ लायक ही नहीं है पत्थर मारने के। आम के दरख्त को अगर आप में कुछ खूबी है दुनिया आपसे जलेगी। मस्जिद के बाहर जो फकीर खड़े हैं उनसे कोई जलता नहीं है, कोई हसद नहीं करता उनसे। हो सकता फकीर फकीर से कर ले, आम आदमी तो नहीं करेगा उनसे। आप में अगर कोई खूबी है याद रखो लोग आपसे हसद करेंगे जरूर, मगर इसके बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा करो, हर हाल में शुक्रिया वाला दिल पैदा करो। तीसरी चीज, ये मेरा उन्वान है, वज़ौजतन तुईदु अहदकुम अला अम्रिल आखिरा, ऐसी बीवी अल्लाह का फरमाए जो तुम्हारी आखिरत में तुम्हारी मददगार बने। अल्लाह अकबर, आखिरत के मसले में बीवी मददगार बने। मैं नेक नहीं था, शादी करने के बाद बीवी ने कहा छोड़ो दाढ़ी, क्यों नहीं दाढ़ी छोड़ते हो, नबी की सुन्नत तुम्हारे चेहरे पे नहीं है। बीवी के कहने पे आदमी दाढ़ी छोड़ दिया, बीवी के कहने पे आदमी नमाजी बन गया, बीवी के कहने पे आदमी ने हराम छोड़ दिया, हराम से हराम। बीवी के कहने पे कितने लोगों ने शिरक छोड़ दिया है। क्या छोड़ा है? बीवियों ने लोगों को तौहीद पर लाया है। सुभान अल्लाह, कोई शक नहीं, अल्लाह ऐसी सारी बीवियों को जन्नती बनाए है। नेक से नेक भी हैं, नेक से नेक भी हैं। ये तीन चीजें अल्लाह हमें अता फरमाए। इसी वजह से मेरे भाई औरत की हिफाजत के खातिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने, औरत इतनी अहम है हमारे दीन में, इस कदर अहम है, इसीलिए कुछ चीजें, कुछ अहकामात, कुछ उसूल, कुछ ज़वाबित अल्लाह ने औरत के लिए रखे। पहला ज़ाबिता यह है औरत के लिए जो कुरान और हदीस में रखा गया है, औरत का असल जो ठिकाना है उसका घर है। आप मानो ना मानो, तस्लीम करो ना करो, मैं मेरी बात नहीं कहूंगा, मैं अल्लाह और उसके रसूल की बात कहूंगा, किसी को बुरी लगे तो लगे। कोई हफ्ता ऐसा नहीं है, कोई वारम बेंगलुरु की जबान में ऐसा नहीं है, कोई वीक ऐसा नहीं है जिसमें खबर ना आती हो ये बच्ची भाग गई है। जुमा में खतीब पूछे तो बोल सकते हैं क्या ये सही है क्या? जुमा में खतीब सवाल करे तो बोल सकते हैं क्या मैं जो बोल रहा हूं ये सही है क्या? जी, अभी हमारे करीब में चचा ने इंकार किया गैर मुस्लिम के साथ शादी मत करो। जी, खुद भतीजी ने मिलकर चचा का कत्ल कर दिया, पीठ को काट के रख दिया है। सारे लोग, कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता है, सब अफसोस करते बैठे रहते हैं। जब भी तकरीरें होती हैं, बयानात होते हैं, क्या करेंगे क्या करेंगे। सुभान अल्लाह, जी, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। अल्लाह उसके रसूल ने जो कहा, अगर आप वो रास्ता छोड़ोगे तो पछताओगे, और आज यही पछतावा हम कर रहे हैं। आप लाख कोशिश कर लो, आप रोक नहीं पाओगे। मैं मिंबर से कह रहा हूं, आप लाख कोशिश कर लो, रोक नहीं पाओगे जब तक कि आप सीधे रास्ते पे नहीं आओगे। पहली चीज जो कुरान और हदीस में कही गई है,
عورت کا اصل جو ٹھکانہ ہے اس کا گھر ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اللہ کا کلام ہے، گھروں میں قرار سے رہو. عورت گھر میں قرار سے رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی اچھی حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابن حبان کی حدیث ہے، المرأۃ عورۃ. عورت عربی کا لفظ ہے، اردو کا نہیں. عورت کا اردو معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ عورت کا اردو ٹرانسلیشن جانتے ہیں؟ عورت عربی کا لفظ ہے. جو اردو زبان بنی ہوئی ہے نا، تمام زبانوں سے مل کے بنی ہے. عربی کے الفاظ، فارسی کے الفاظ، کچھ کبھی کبھی کنڑ کے الفاظ، سنسکرت کے الفاظ، سارے الفاظ کا یہ مجمع ہے. عورت عربی کا لفظ ہے اور یہ حدیث میں نبی نے استعمال کیا. المرأۃ عورۃ، المرأۃ عورۃ. آج کم سے کم جمعہ میں یہ عورت کا اردو معنی لے کے جاؤ. کم سے کم کیا معنی ہے عورت کا؟ المرأۃ عورۃ، خاتون. جزاکم اللہ خیر. خاتون چھپائے جانے والی ہے. عورت کا معنی ہی ہے جسے چھپایا جائے، جسے پردہ کیا جائے. عورت کا یہ اردو معنی ہے، سطر جس پر کیا جائے. اللہ اکبر. المرأۃ عورۃ، رسول کہتے ہیں خاتون سراپا چھپانے کی چیز ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ، جب گھر کے باہر نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، اس کے پیچھے پیچھے شیطان لگ جاتا ہے. تعلیم کے لیے نکلے، ٹیوشن کے لیے نکلے، کمپیوٹر کے لیے نکلے، کالج کے لیے نکلے، کہیں کے لیے بھی نکلے. یہ میرے نبی کہتے ہیں، میرے نبی جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں، میرے رسول جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں. استشرفها الشیطان، شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. کیا آپ ہر جگہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ گے؟ آپ اسکوٹر میں بٹھا کر، کار میں بٹھا کر گھر سے لے جا کر وہاں چھوڑ کے آ جاؤ گے، وہاں کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا معلوم؟ اور اس کے بعد کا لفظ کتنا پیارا ہے، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، رواہ الامام ابن حبان والحدیث صحیح. سب اللہ کی رحمت کے قریب، اللہ کی رحمت کے قریب عورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر کے کونے میں ہوتی ہے. اللہ اکبر. سمجھے آپ میرا لفظ؟ نبی نے کیا کہا؟ اللہ کی رحمت کے قریب عورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر کے کونے میں ہوتی ہے. دلائل بہت زیادہ ہے، جمعہ مختصر ہے. عورت کی حفاظت کے خاطر یہ پہلی چیز. دوسری چیز، اسے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نیک بندوں نے دعا کی ہے، کس نے کی اللہ عالم بالصواب. جن لوگوں نے ہمارے پردے پہ ہاتھ ڈالا، اللہ نے ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا. جی، جن لوگوں نے ہمارے حجاب پر انگلیاں اٹھائی، اللہ نے انہیں اٹھانے کے قابل نہیں رکھا. سبحان اللہ، شان اللہ کی دیکھو. آج وہ 5 سال تک تقریباً اللہ نے چاہا تو ایک مسلمان کو ہی عزت سے بات کرتے رہیں گے، اس لیے کہ اوپر کی کرسی پہ وہی ہے. کیا ہے شان اللہ عز و جل کی؟ نہیں سوچتے ہم لوگ؟ سارے 2 سال رہے، 1 سال رہے، اس کو ادھکش رے کر کے ہی بلانا پڑے گا، ان کو جھک کر ہی بات کرنا پڑے گا. تم نے جس کے مذہب پر انگلیاں اٹھائی، رب نے اسی کو اٹھا کر اوپر بٹھا دیا. کرو سلام اس کو. جی، اللہ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بے پردگی سے، اللہ ہماری بچیوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز یہ جمعہ کے آخر میں بول کر جمعہ ختم کرتا ہوں. اسلام کے اندر جہاں پردہ ضروری ہے، بے پردگی حرام ہے، گھر میں رہنا ضروری ہے، اختلاط مرد و زن حرام ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. کون سی چیز؟ نہیں سمجھے؟ میں جانتا ہوں اردو کا یہ لفظ آپ نہیں سمجھے ہیں. جی، مرد اور عورت کا مل کے رہنا، نامحرم کے ساتھ مل کے رہنا. غور سے سننا اسے. آپ جو چاہیں مجھے سمجھ لیں، یوٹیوب پر سننے والے جو چاہیں مجھے سمجھ لیں، میرے رسول کی بات میں چھوڑ نہیں سکتا. مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے، مجھے رسول اللہ کی احکام کی پرواہ ہے. مجھے میرے نبی نے جو کہا مجھے اس کی قدر ہے. اللہ کے رسول نے کہا مرد اور عورت ایک جگہ ہو نہیں سکتے. کس عمر سے نہیں ہو سکتے؟ کس عمر سے نہیں ہو سکتے؟ ابو داؤد کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے ہمارا دین؟ ذرا غور کر کے دیکھ لو. جب بچے کی عمر سبحان اللہ 7 سال کی ہو جائے، حدیث پوری ایسی ہے، مرو، ابو داؤد اور مسند احمد کی حدیث، مرو اولادکم بالصلاۃ،
بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، انہیں مارو. کیا جی کیا کہیں گے یہاں پر؟ پکڑ لو مجھے مسجد کے باہر. Who are you to tell this؟ بچوں کو مارنے کے لیے تم کون ہو بولنے والے؟ نہیں، زمانہ تو وہی چل رہا ہے نا. ہم کمپلین کر دیں گے تمہاری پولیس اسٹیشن میں جا کر. تم کون ہو بچوں؟ نبی کہہ رہے ہیں 10 سال کا ہو جائے بچہ نماز نہیں چھوڑے، مارو اس کو، اسے مار کے نماز کی عادت ڈالو. جو 40 سال کا چھوڑ رہا ہے اسے کیا کرنا ہے؟ 50 سال کا چھوڑ رہا ہے اسے کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، میرا موضوع یہ نہیں ہے. 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز کے چھوڑنے پہ اسے مارو. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور 10 سال کی عمر کے بعد بستروں کو الگ کر دو. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں 10 سال کی عمر میں؟ ارے کیا دماغ خراب ہو گیا حضرت تمہارا؟ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حکم الہی ہے. 10 سال کی عمر کے بعد بازو مرد بچے اور بھائیکو بچیوں کو مت سلاؤ، الگ الگ کر کے فرقو. یہاں سے اختلاط ہٹاؤ. اختلاط کہاں سے؟ اس عمر سے. سبحان، آج تو اور زیادہ ضروری ہے، آج کے زمانے تو اور زیادہ ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، نماز کو آتے تھے لوگ، مرد بھی آتے تھے اور عورتیں بھی آتی تھی نماز کو. آنے جانے کے رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راستے میں بھی مل کر مرد اور عورتیں نہیں آ سکتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وقت ہو گیا ہے، جمعہ کا وقت ختم ہو رہا ہے. سبحان اللہ. جو چاہتے ہیں کہ جمعہ جلدی ختم ہو جائے ختم کر دوں گا میں. اللہ کے رسول نماز پڑھائے صلی اللہ علیہ وسلم، باہر کھڑے ہوئے مسجد کے باہر. آپ نے دیکھا مرد اور عورتیں قریب چل رہے ہیں، لگ کر نہیں، چلنے میں قریب ہیں، راستہ ان کا ایک ہے. اب حدیث سنو، نبی نے کیا کہا؟ استاخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. رواہ الامام ابو داؤد. اللہ کے رسول نے عورتوں سے کہا کیا کر رہی ہو؟ سائیڈ میں جاؤ، بیچ رستے میں مت جاؤ، رستے کا بیچ حصہ مت استعمال کرو، سائیڈ میں چلو، اس لیے کہ چلنے کے راستے میں بھی مرد اور عورت مل کے نہیں چلنا. اللہ اکبر. نماز کو آنے جانے کے راستے میں اختلاط نہیں، بچوں میں 10 سال کے بعد اختلاط نہیں. اور یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دھجیاں اڑا رہے مسلمان آج، ان حدیثوں کا مذاق اڑا رہے. یہ امت مسلمہ نبی کی حدیثوں کا مذاق اڑاتی ہے. کس کے نام پہ معلوم؟ تعلیم کے نام پر. کس کے نام پہ؟ تعلیم میں سب جائز. جی ہاں، کو ایجوکیشن سب جائز ہے. جاب کے نام پر. کس کے نام پر؟ جاب میں سب جائز ہے. رات کے 2 بجے کیا آئے گی؟ خود باپ اپنی بچی کو غیر مسلمین کے ساتھ کیب میں بٹھا کر بھیجے گا، وہ بچی جا کے کام کر کے آئے گی. پھر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری بچی بھاگے نہیں، میری بچی حضرت فاطمہ کی طرح زندگی کہاں سے گزارے گی؟ اختلاط مرد و زن تم خود کر رہے. شادیوں میں سب حلال ہے. کہاں حلال ہے؟ شادیوں میں کوئی ایسا سمجھتے ہیں لوگ، ساری حدیثوں کی دھجیاں شادیوں میں اڑاتے ہیں، بازاروں میں ساری حدیثوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، تعلیم گاہوں میں ساری حدیثوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں. اس کا یہ نتیجہ ہے آج امت مسلمہ کی 8 لاکھ بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. تم نے نبی کی حدیث کا مذاق اڑایا ہے. تمہیں نبی کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اور آج اگر یہ مسئلہ درپیش ہو رہا ہے تو روتے کیوں ہو؟ میرے سوال کا جواب دو، روتے کیوں ہو؟ بلاؤ سالے لبرل لوگوں کو جو کہتے ہیں مائنڈ صاف رکھو تو سب صاف ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے صحابہ سے کہا امہات المومنین سے پردہ کرو، دنیا میں ان سے اچھا مائنڈ کسی کا صاف نہیں رہے گا. ان کو جب پردے کا حکم دیا گیا ہے، ساری دنیا کی بچیوں کو پردے کا حکم ہے. وقت نہیں ہے، میں نے حدیثیں نوٹ کی ہیں. ایک بات کہوں گا، ایک بڑے اچھے عالم نے کہا اسکولز شروع ہو رہے ہیں، تعلیم کا آغاز شروع ہو رہا ہے. تعلیم کا حق جتنا مردوں کا ہے اتنا بچیوں کا بھی ہے. میری اللہ سے دعا ہے منبر رسول پہ کھڑے ہو کر اللہ ہمارے بچے اور ہماری بچیوں کو دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم میں اللہ آگے بڑھائے. سمجھے میرا لفظ؟ آدھی تقریر سمجھے ہیں تو میرے دشمن ہو جائیں گے. اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کو اللہ دونوں تعلیم میں، تعلیم کے ہم مخالف نہیں ہیں، تعلیم کے مخالف نہیں ہیں،
اگر تعلیم کے مخالف ہوتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی لکھا جائے گا اس امت کے بڑے علماء میں جو بڑا نام آئے گا حضرت عائشہ کا آتا ہے۔ کس کا؟ بڑے عالم ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم، 4 عورتیں ان کے ٹیچر ہیں۔ کتنے؟ ارے عورتوں سے انہوں نے سیکھا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اساتذہ میں عورتیں رہی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ان کے اساتذہ میں عورتیں رہی ہیں۔ کتاب لکھی گئی ہے 800 محدثات، کیا 800 عورتیں ایسی رہی ہیں جن کو محدثہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، جن کو قریب ہزاروں حدیثیں جنہیں یاد تھی، سبحان اللہ۔ ہمارا دین عورت کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے، لیکن آج یاد رکھو عورت کو پردے کے ساتھ، اختلاط کے بغیر، دین کی حفاظت کرتے ہوئے، عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی مسلمان اس دور میں عورت کی تعلیم کا انتظام اگر کرتا ہے وہ امت پر احسان کر رہا ہے۔ نہیں سمجھیں گے آپ نہیں سمجھیں گے میری بات۔ آج اگر کوئی عورتوں کی تعلیم کے لیے آگے آئے، جب پردے کا ہوا تھا کوئی آیا میرے 2 ایکڑ ہیں لے لو، کوئی بولا 4 ایکڑ ہیں، تبھی وہ گرم تھا مسئلہ ہو۔ آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ آج اگر کوئی مسلمان آگے بڑھ کر آئے اور بچیوں کی تعلیم الگ بناؤ، ضرورت نہیں ہے ایک گاڑی میں بھی نہیں جانا، ایک کیمپس میں بھی نہیں پڑھنا، الگ بناؤ بچیوں کے لیے، شروع سے آخر تک بناؤ، ڈاکٹر بناؤ جو بنانا ہے، مگر پردے کے ساتھ بناؤ۔ پردے اگر آج کوئی کرتا ہے، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے نہیں، بچوں کو بھیجنا شروع کر رہے ہیں آپ، اور جو لوگ بھی اس وقت ماشاءاللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں بلا تفریق، کسی کو فرق کیے بغیر، جو بھی اپنی اسکول کے اندر، اپنی کالج کے اندر بچوں کو نماز کا اہتمام کر کے تعلیم دے رہے ہیں، جمعہ پڑھا کر تعلیم دے رہے ہیں، بچیوں کو اسکارف کے ساتھ قرآن حفظ کرا رہے اور ساتھ میں انگریزی بھی پڑھا رہے ہیں۔ کچھ بیوقوف مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو کمپیئر کرتے ہیں، ان کی انگلش پروننسیشن اچھا نہیں ہے، جتنے بھی اسلامک اسکولز ہیں ان کا انگریزی کا پروننسیشن اچھا نہیں ہے۔ وہی کرسچن مشنری میں جاؤ، ان کا انگریزی اچھی ہے، وہ 150 سال کی اسکول ہے، یہ 5 سال کی اسکول ہے۔ تم بیوقوف ہو جو 5 سال اور 150 سال کو مقابلہ کر رہے ہو۔ اگر 10% بھی یہ لوگ جو اسلام کے نام پہ چلا رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے، اللہ ان کی ترقی اور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اتنے بچے ان کے اندر کرے تاکہ ذرا فیسیں کم ہو جائیں، بچے بڑھیں گے تو فیسیں ذرا کم ہو جائیں گی، اللہ ان کو اتنی دولت عطا فرمائے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ غریب بچوں کو بھی پڑھائیں اور دونوں تعلیم اللہ انہیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، میں دعا کرتا ہوں، اور یہ بھی میں ساتھ میں بھائیوں سے کہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، ختم ہو سکتے ہیں، ہماری مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری بچیوں کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ صحیح علمی ادارے پردے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ وہ ساری بچیاں جو اپنی ناک کٹا کر بھاگ رہی ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے، اللہ عز و جل جو بھی آدمی مجبور ہے اللہ اس کی مجبوریوں کو دور فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، کئی لوگ چیٹیاں دیتے ہیں، کئی لوگ فون پر کہتے ہیں، سب کے لیے میری دعا ہے اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ یہ مسجد جب بنی تھی بہت چھوٹی تھی، بہت زیادہ چھوٹی تھی یہ مسجد، اس دور سے، اس وقت سے اس مسجد میں کچھ لوگ ماشاءاللہ اس دور سے خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اس خادمین میں ایک خادم اس مسجد کے ہیں جن کا نام عبد الرحمان ہے، ان کے ذہن میں بلڈ کلات ہو گیا ہے جی، بڑے پریشان ہیں، انہوں نے آنے سے پہلے مجھے درخواست کی ہے آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ پریشانی میری دور فرمائے۔ میں ان کے لیے اور سارے مریضوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے۔ سب سے بڑی بیماری ہمیشہ میں کہتا ہوں شرک ہے، اللہ اس بیماری سے امت کے ہر آدمی کو بچائے، اللہ اس بیماری سے ہر مسلمان کی نجات عطا فرمائے۔ سب سے بڑی دولت
توحید ہے۔ اللہ یہ دولت ہر مسلمان کو عطا فرمائے، اللہ یہ دولت ہر مسلمان کو عطا فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو قبر پرستی سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے، اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم رب حلیم۔